اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231۔ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچیں اجلہن اپنی مدت کو، فامسکوہن تو روک لو انہیں، بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، او سرحوہن یا رخصت کر دو انہیں، بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، ولا تمسکوہن اور نہ تم روکے رکھو انہیں، ضرارا لتعتدوا تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، فقد تو تحقیق، ظالم نفسہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق، واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو انزلا اس نے اتارا اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتابی کتاب سے، والحکمتی اور حکمت سے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکلی ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی مدت یعنی تیسرے حیض کے ختم ہونے کو پہنچ جائیں، تو اگر طلاق رجعی ہے اور درمیان میں شوہر نے بیوی سے رجوع نہیں کیا، صلح نہیں کی، یہاں تک کہ عورت کی عدت ختم ہونے کو پہنچ گئی، تو اب اگر عورت شوہر کے گھر سے جا رہی ہے تو شوہر کا کام ہے کہ اسے بھلے طریقے سے رخصت کرے، کچھ دے دلا کر اسے رخصت کرے، اس پر الزام تراشی اور تہمتیں نہ لگائے۔ فرمایا کہ اگر تم عورت کو اس لیے روک رہے ہو کہ تم بدلے لے سکو، اسے تکلیف دے سکو، تو یہ زیادتی ہے۔ کچھ شوہر شادی کے بعد عورت کے شوہر کم ہوتے ہیں اور مالک اور حکمران زیادہ بن جاتے ہیں، وہ عورت کو ذہنی جسمانی اذیت بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی اچھے ہیں، عورت غلط ہے، اور عورت کو غلط بھی کہتے جاتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے جاتے ہیں اور چھوڑتے بھی نہیں۔ اگر عورت تمہیں غلط لگی تو چھوڑ دو، چھوڑتے بھی نہیں اور ٹھیک طریقے سے رکھتے بھی نہیں، فائدہ بھی اٹھاتے جاتے ہیں۔ ایسے حکمرانوں اور مالکوں کو جو شوہر کی بجائے حکمران بنتے ہیں، انہیں رب کا خوف ہونا چاہیے، اس رب کا خوف جو بڑے بڑے حکمرانوں کو گرانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو کوئی زیادتی کے لیے عورت کو روکے گا، حقیقت میں اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کیونکہ اللہ کی عدالت میں اس کے دل کے بید، اس کے دل کے فطور، جو بھی عورت کے بارے میں پروپیگنڈے ہیں، وہ سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ظالم شخص اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایسا پھنسے گا کہ نجات کی راہ نہیں ملے گی۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، دین پر عمل نہ کرنا، اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کی پرواہ نہ کرنا اور اپنی مرضی چلانا، دین کا مذاق اڑانا ہی تو ہے۔ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، ہر سہولت، ہر ایک چیز جو ہمیں میسر ہے، وہ میرے رب کی ہی ہم پر نعمت ہے، احسان ہے۔ ہم گناہوں کی وجہ سے حقدار نہیں، لیکن ہمیں وہ یہ سب کچھ اپنے احسان سے عطا کرتا ہے۔ اور جو نعمت ہمارے پاس قرآن اور سنت کی شکل میں ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ بھی اسی رب کی عطا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملے میں واضح رہنمائی عطا کی ہے، پھر بھی اگر ہم اس پر عمل نہ کریں اور اپنی ہی چلاتے جائیں تو پھر نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہی ہوتے ہیں اور خود ہی ہوں گے، اور وہ نقصان آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن دنیا میں بھی کچھ سزائیں نافرمانی کی وجہ سے بھگتنی پڑتی ہیں۔
اور اللہ تمہیں اس نعمت کے ذریعے سے ہی نصیحت کر رہا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور یہ بات جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ تمام معاملات کی تہ جانتا ہے، وہ سینوں کے بید کو بھی جانتا ہے۔